بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بشریٰ بی بی کے موجودہ شوہر یعنی عمران خان صاحب کی گھڑی کی کہانی آپ گھڑی گھڑی سن چکے ہیں، یعنی بہت دفعہ سن لی ہے۔ وہ سعودیہ والی گھڑی کیسے بیچی تھی، کیا ہوا۔ بشریٰ بی بی کے سابقہ شوہر جناب خاور مانیکا صاحب کی بھی گھڑی کی ایک کہانی ہے۔ وہ کیا کہانی ہے، اس طرح کی نہیں ہے لیکن ہے کہانی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے بتاؤں کہ جب گھڑی کی بات ہو رہی ہے تو اصل میں تو عمران خان صاحب ملتے جلتے معاملات ہی ہیں نا، تو ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ فرد جرم لگ گئی ہے توشہ خانہ میں، اور اکیلے عمران خان صاحب پر نہیں لگی ہے بلکہ بشریٰ بی بی بھی ساتھ ہیں۔ اسی طرح ان کی گرفتاری بھی ڈل گئی ہے اور بلے کا نشان بھی ابھی تک نہیں ملا ہے۔ تو یہ سارے کیا مسائل ہیں، تو بلے کا نشان کا تو ایک تو اس میں چلا گیا نا، ہائی کورٹ میں چل رہا ہے کیس۔ ویسے تو اب سپریم کورٹ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اگر ہائی کورٹ سے فیصلہ حق میں نہ آیا، پی ٹی آئی کے حق میں، یعنی بلہ نہ ملا، تو پھر بلے والے سپریم کورٹ جائیں گے اور پھر بلے بلہ نہیں ملنا، ویسے بلے تو میرا خیال یہ ہے کہ بلہ نہیں ملنا۔ لیکن بہرحال بلے کا نشان چاہ رہا ہے، اس میں پھر اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے نا، پلان بی سی ڈی، میں آگے نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ جو دوسرے پلان ہیں اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ اگر بلہ نہ ملا تو پھر کیا کریں گے۔ تو بلہ نہ ملا تو دو پارٹیوں نے انہیں آفر کر دی ہے۔ ایک تو جناب مولانا شیرانی صاحب جو جے یو آئی میں تھے سابقہ، اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بنائی ہے۔ اس پارٹی کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ انہیں وہ اپنے انتخابی نشان پہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ ان کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑ لیں، ان کی پارٹی کی طرف سے، اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ٹینٹ والا مسلم لیگ، وہ والی مسلم لیگ جو ہے نا ٹینٹ والی، ان کا نشان، اس کے لیے بھی آفر ہے کہ جناب آ جائیں۔ اور یہ کل اسلام آباد میں میٹنگز ہوئی ہیں، جو کیئر ٹیکر یا ٹیمپرری یا کام چلاؤ جو بھی ان کے ایک چیئرمین ہیں گوہر صاحب، ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس میں یہ آفر دی گئی ہیں۔ وہ ان دونوں کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم معاملہ وہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ویڈیو میسیجز بنائے جائیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، ایک لمبی تقریر جس میں ہر حلقے کا وہ چارٹ بنا کے، اور پھر وہ عمران خان صاحب اعلان کر رہے ہوں گے کہ حلقہ NA1 میں ہمارے امیدوار فلاں ہے اور ان کا انتخابی نشان کبوتر ہے، NA2 میں ہمارے انتخابی امیدوار جو ہیں مسٹر سو اینڈ سو ہیں اور ان کا انتخابی نشان بلی ہے، بلہ نہیں ملا تو بلی، مطلب اس طرح جو بھی انتخابی نشان ہوں گے، گھنٹی ہوگی، ٹیلی فون ہوگا، جو بھی ان کے انتخابی نشانات الاٹ ہوتے ہیں ان کے امیدواروں کو الگ الگ، وہ ان کے خطاب جو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کیے جائیں گے، اور پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر مسلسل چلتے رہیں گے، اور اس میں ہر کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے اپنے حصے کا کلپ کاٹ کے وہ اس کو آگے اپنے علاقے میں پروموٹ کرتا رہے۔ تو یہ ان کا پلاننگز ہے، لیکن ابھی ٹائم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے، اس سے پہلے ہائی کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ پہلے تو ہائی کورٹ سے آنا ہے، پھر سپریم کورٹ سے۔ تو یہ سارے معاملات ابھی قانونی معاملات چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے دیگر مسائل بھی چل رہے ہیں۔ توشہ خانہ والے کیس میں ان پہ فرد جرم لگ گئی ہے، اور GHQ کیس میں، حملے والے کیس میں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ اچھا وہ ہے نا امکان تھوڑا سا کہ کہیں کسی ایک میں ضمانت نہ ہو جائے، تو ضمانت ہو تو کوئی ایسا ہی آپشن نہ ہو کہ جناب اچھا اور تو کوئی کیس نہیں ہے، ضمانت ہے تو چلے آ جائیں، باہر چلیں، تو وہ نہیں ہونا۔ خان صاحب کے لیے فی الحال ایسی کوئی گنجائش نہیں نظر آ رہی۔ اچھا اس کا لیگل سارا سسٹم بنایا جا رہا ہے، لیگل طریقے سے، کیسز اتنے سارے ہیں، وہ باری باری ان میں گرفتاریاں ہوں گی، تو اگر کسی ایک کیس میں کہیں نہ کہیں سے اگر انہیں ریلیف ملے بھی تو باقی کیسز تو اپنی جگہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اسی دوران میں شاید الیکشن بھی گزر جائیں، ہو جائیں اگر جو ہونے والے ہیں۔ اور دوسرا وہ فرد جرم جو ہے توشہ خانہ کیس میں لگی ہے، اور توشہ خانہ کیس میں صرف عمران خان صاحب نہیں، بشریٰ بی بی بھی ساتھ شامل ہے، تو دونوں پر فرد جرم لگ گئی ہے۔ اچھا فرد جرم لگنے کے بعد پھر وہی امکان ہے کہ پھر گرفتاری، تو بشریٰ بی بی کے لیے بھی ایک خطرہ موجود رہے گا گرفتاری کا بھی۔ عمران خان صاحب تو خیر ہیں ہی اندر، ان کا تو یہ تو اب وہ ہو گیا نا، کیا کہتے ہیں، عادت سی پڑ گئی ہوگی انہیں تو انتظار کی کہ وہ وہیں بیٹھیں گے، وہیں سے کریں گے۔ ہاں اس دوران میں وہ آرٹیکل لکھیں گے، ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تقریریں ہوں گی، یا اب تو وہ اس مضمون پر بھی آ رہا ہے نا کہ شاید وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لکھا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ابھی چلیں گے، اور
پوری ایفرٹ ہوئے گی، کیونکہ بڑا جو ہے نا زور سے کام آیا ہوا ہے لوگوں کو، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، وہ کیا کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے۔ بہرحال جب توشہ خانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو توشہ خانہ میں ایک بڑا مسئلہ آپ کو یاد ہوگا گھڑی کا تھا، ہے نا، وہ گھڑی خانہ کعبہ کے ماڈل والی، اور اربوں روپے کے تحفے لاکھوں روپے میں لے لیے، پتہ نہیں کیا کیا لٹ مارا ہے۔ اچھا کہتے ہیں کوئی چوری تو بتائیں او بھائی، اور کس طرح بتائیں، مطلب وہ ان کے چاہنے والے بھی نا عجیب ہی لوگ ہیں، کمال ہی کرتے ہیں، مطلب یہ چوریاں نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی۔ اچھا جی آپ کی گھڑی کیسے ہو گئی؟ وہ جو پروسیجر تھا اس کو لینے کا، وہ جتنا 2 نمبر ہے کہ آپ نے 100 روپے کی چیز کی قیمت 10 روپے شو کی ہے کہ یہ 100 روپے کی ہے، اس کی قیمت اصل میں 10 روپے لگا دی، اور پھر اس 10 روپے میں سے 20%، 30%، 50% واٹ ایور جو بھی پے کرنا ہے وہ پے کیا، بٹ وہ 10 روپے میں سے کیا، اصل قیمت 100 روپے تھی۔ اور یہاں تو خیر بہت ہی لمبے چوڑے کھاتے ہیں نا، اربوں روپے کی چیز 1.5 کروڑ میں شو کر کے، 1.25 کروڑ میں شو کر کے، اور اس سے نیچے کہاں جا کے لے جانا، تو یہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے۔ پر یہ کیسز چلیں گے۔ اچھا ہاں، اس میں ایک اور ایشو آتا ہے کہ ہم سے پہلے والے بھی تو لے جاتے تھے، بالکل لے کے جاتے تھے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب صادق اور امین اپنے آپ کو ڈکلیئر کرانے کا شوق تو عمران خان صاحب کو تھا نا، تو باقیوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور بڑی سیدھی سی بات ہے، چور وہ جو پکڑا جائے، چوری وہی ہوتی ہے نا، تو جس کا کیس آئے گا، جس کے آپ نے تو پوری مطلب کیا کیا نہیں ہوا عمران خان صاحب کے دور میں۔ یہ وہ عمران خان صاحب ہے جو وہاں امریکہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے تھے کہ جا کے ٹی وی اٹھا دوں گا، نکلوا دوں گا، اے سی اتروا دوں گا۔ اب وہ انہیں یاد آتا ہے ان کی پارٹی کو کہ جی بطور وزیر اعظم یہ ان کا رائٹ ہے، فلاں چیز ملنی چاہیے، یہ ملنا چاہیے، مشقتی ملنا چاہیے، ملازم ملنے چاہیے، دیسی ککڑ پکا ہوا ملنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایکسرسائز مشین ملنی چاہیے، اچھا جی میگزینز آنے چاہیے، اخبارات آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے بھئی، رائٹ بنتا ہے نا۔ اچھا دوسروں کی دفعہ نہیں بنتا تھا۔ بہر یہ جو گھڑیوں والا کیس ہے نا، یہ گھڑی انہیں تنگ کرتا رہے گا، اور اسی گھڑیوں کے چکر میں ایک اور گھڑی کی کہانی جو میں نے آپ کو سنانی ہے، وہ اس میں عمران خان صاحب کہیں انوالو نہیں ہے، اس میں وہ براہ راست ہے خاور مانیکا صاحب کی کہانی کچھ یوں ہے، کچھ عرصہ پہلے جب وہ بچوں کی شادیاں وادیاں ہو رہی تھی نا، تو خاور مانیکا صاحب لاہور آئے اور گھڑیوں کی ایک دکان پر پہنچ گئے، اور وہ دکان تھی سوئس گھڑیوں کی، سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں مشہور ہیں دنیا بھر میں۔ تو خاور مانیکا صاحب بھی وہاں پہنچے، لیکن اکیلے نہیں گئے، ایک صاحب کو سفارشی کے طور پہ لے کے گئے جو اس دکان کے مالکان اور ان لوگوں سے واقفیت رکھتا تھا۔ مطلب جو ویسے سوچیں کہ ایک گھڑی کی شاپنگ کے لیے وہ اس طرح سے ایک ارینج کر کے ایک بندہ ڈھونڈا ان کا واقف، اور وہ ساتھ لے کر گئے۔ اچھا دکاندار کے پاس گئے تو اس نے جا کے بتایا، تعارف کرایا کہ جناب یہ میرے دوست ہیں خاور مانیکا صاحب، اور انہوں نے گھڑی خریدا۔ ان کا اوکے ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، لے دیکھیں پسند کریں۔ تو انہیں لگا کہ جیسے انہوں نے پہچانا نہیں ہے، تو جا کے پھر اس سے بتایا کہ یہ خاور مانیکا صاحب ہیں۔ ان کا ہاں اوکے، تو کون خاور مانیکا؟ انہوں نے بتایا بشرا بی بی کے صاحب کا خاوند۔ ان کا ہو اچھا، پروٹوکول چاہیے تھا، مطلب ظاہر ہے ہوگا، اچھا جی جوس شوس منگائیں جی، بیٹھے سر آپ کریں۔ اور اب وہ ایکسپیکٹیشن دکاندار کی کہ جناب یہ تو اب کروڑوں کی گھڑیاں، انہوں نے فائنلی پسند کی ایک گھڑی، اور وہ کوئی تھی 16 لاکھ 18 لاکھ روپے کی، 15 لاکھ روپے کی، اتنے کی گھڑی تھی۔ مطلب وہ میں 15 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بعد میں ڈسکاؤنٹ ہوا، اور پھر اس پہ نیگوسیشن ہو گیا، اچھا اس میں اتنا ڈسکاؤنٹ کر دیں، دیکھیں نا خاور مانیکا صاحب ہیں سر، آپ سمجھا کریں نا۔ کرتے کراتے ڈسکاؤنٹ ہو گیا۔ ڈسکاؤنٹ کے بعد انہوں نے کہا لے لیں گھڑی، یہ پیمنٹ۔ تو مانیکا صاحب نے جو سٹوری ہے اس کے مطابق مانیکا صاحب نے کہا جی پیسے بعد میں لے لیجیے گا، ادھار کر لیں۔ میں کہا نہیں سر سوری، یہ تو نہیں ہو سکتا، ادھار نہیں ہو سکتا۔ میں کہا نہیں دیکھیں خاور مانیکا، میں کہا نہیں سر سوری۔ وہ ہوتا ہے نا دکانداروں والا ایک سٹائل کہ اچھا میں بڑے بھائی سے پوچھ لوں، تو بڑے بھائی سے پوچھا، وہ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ڈسکاؤنٹ، وہ ڈسکاؤنٹ جو کر دیا ٹھیک ہے، گھڑی ادھار پہ نہیں دینی، کیش پر، سارا کام کیش پہ۔ چلے گئے، انہوں نے کہا اچھا ابھی تو پیسے نہیں ہیں، پھر آئیں گے۔ پھر آگے 2 دن بعد آ کے پھر گھڑیاں وڑیاں دیکھی کی، اور وہ نہیں ابھی پیسے نہیں لائے، پھر آئیں گے۔ تیسری دفعہ پھر آ گئے، تو اب وہ مالک جو تھے دکان کے وہ وہاں تھے نہیں، وہ پاکستان سے باہر تھے، اور انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ یہ گھڑی ہے، یہ پیسے ہمارے ڈیسائیڈ ہو گئے تھے، تو آدھے پیسے لے لیں، آدھے کا چیک لے لیں۔ تو جو ملازمین تھے انہوں نے کہا سوری سر ہم تو نہیں یہ کر سکتے اس طرح سے، تو کہا نہیں میری ان سے بات کریں۔ انہوں نے کہا
رابطہ کیا. آج کل آپ کو پتہ ہے آسان کام ہے, دنیا بھر میں کہیں بھی ہو بندہ واٹس ایپ اور مختلف ایسے سافٹ ویئرز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے رابطہ ہو جاتا ہے آسانی سے. تو دکان والوں نے رابطہ کیا, صاحب سے بات کی, صاحب سے انہوں نے کہا جی خاور مانیکا صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں, خاور مانیکا صاحب ہیں, بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. انہوں نے کہا جی سر کریں, بتائیں حکم کریں. وہ کہا جی میں آدھے پیسے لائے ہوں کیش اور آدھے کا آپ چیک لے لیں. انہیں تھوڑا سا تو لگا کہ ہاں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, وہی ٹیکنیک کہ میں ذرا بھائی جان سے بات کر لوں نا, پارٹنر سے جس سے بھی بات کرنی ہوتی ہے, آپ ذرا بند کریں میں کر کے بتاتا ہوں. انہوں نے بات کی تو آگے سے جھاڑے پڑے. کہا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, یہ پیسے پھر وصول کون کرے گا, کہاں سے آئیں گے, کون لے کر آئے گا ان سے, تو کیش پر صرف. میں نے کہا اچھا. میں نے کیا شاپ پہ فون کیا, خاور مانیکا صاحب سے بات کی. میں نے کہا سر سوری ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, ہم تو ادھار کچھ بھی نہیں کر سکتے, ٹوٹل پیمنٹ آپ کو کیش ہی کرنی پڑے گی, ہمارے پاس ایسی آپشن نہیں ہے, میرے پارٹنرز نہیں مانتے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, برا تو بنایا خاور مانیکا صاحب نے, چلے گئے. پھر کچھ دن بعد انہوں نے ایک اور بندہ ڈھونڈا سفارش, جو کہ بشرا بی بی کے گاؤں کا بندہ تھا, ان کو جانتا تھا, اس کو ساتھ لائے, مزید ڈسکاؤنٹ کرایا. اور انہوں نے کہا جی ڈسکاؤنٹ اور کر دیتے ہیں. وہ بھی جیسے وہ اگین ایک لمبی سٹوری تھی کہ کیسے کیا بار انہوں نے وہ ڈسکاؤنٹ مزید کرایا اور گھڑی لے لی کیش پر. مطلب آپ یہ سوچیں کہ خاور مانیکا صاحب کو, جو آپ نے تصویریں دیکھی ہیں نا ان کی, وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور کیا جناب ان کے ششکے ان کے ساتھ, وہ اور ان کے بچے, اور آخری جو بلکہ جب وہ مہمان کسی اور سفارش کو لے کر آئے پھر خاور صاحب آئے بھی نہیں, پھر ایک بیٹا آیا اور وہ گھڑی لے کے چلے گئے, لیکن انہوں نے کیش پہ دی. وہ کہا نہیں ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو آپ سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور وہی 15-18 لاکھ روپے کی گھڑی, مطلب میرے لیے تو اوئے ہوئے توبہ, مطلب میرے لیے تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. 18 لاکھ روپے کی گھڑی میں تو سوچ کے ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہوں نا, میرے جیسا بندہ کہاں وہ خریدے گا. لیکن آپ سوچیں خاور مانیکا صاحب جیسے بندے جن کی اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوری ہیں, وہ عمر شیخ صاحب نے جو سنائی تھیں اور بشیر میمن صاحب جو سناتے تھے, وہ ساری اپنے ہم اگر ریکال کریں تو وہ اتنا بڑا خاور مانیکا, خاتون اول کا سابق شوہر, اور 16-15 لاکھ روپے کی گھڑی کے لیے خوار ہوتے رہے. اچھا لیکن وہ کہتے ہیں نا بندہ محسوس کرے تب ہوتی ہے خواری, ورنہ نہیں ہوتی. اصل لفظ آپ سمجھ گئے نا, تو خواری تب ہوتی ہے جب محسوس کرے, تو اگر بندہ محسوس نہ کرے تو پھر کس بات کی خواری. تو انہوں نے اتنے لمبے چوڑے چکر چلا کے تب جا کے ایک گھڑی خریدی. اور دوسری طرف خان صاحب اربوں روپے کی گھڑی چند لاکھ روپے میں لی اور یوں بیچ گئے, اور ڈھٹائی سے کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی. تو خان صاحب آپ کی گھڑی تھی, آپ کی مرضی تھی, اب قانون ہے اور کیسز ہیں, اور اب مرضی کسی اور کی چلے گی. تو الیکشن کی تیاری کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مجھے لگتا ہے ووٹ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہی ڈلوانے پڑیں گے, تب تو پھر جیت جائیں گے. ادروائز مقابلہ بڑا سخت ہو جائے گا, سخت تو نہیں کہنا چاہیے, مشکل ہو جائے گا. سخت تب ہوتا جب کھلے عام لڑ رہے ہوتے, تو اگر بلہ نہ ملا نا تو مقابلہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو انتظار کرتے ہیں عدالتوں کے فیصلے, بس آئے کہ آئے. شکریہ.